ماں ان کو لے جاتی ہے، باپ کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ذہنی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے ہی آگے جا کے جرائم پیشہ لوگ بھی بن جاتے ہیں۔ جو والد اپنے بچوں کو پالنا چاہتا ہے، جو کھیلنا چاہتا ہے، اسے گھر میں ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ ماں اور باپ کے دونوں کے ایکول رائٹس ہیں، تو پھر ملاقات میں ہی یہ جو ہے ریسٹرکشن فادر کی طرف ہی کیوں لگائی جاتی ہے؟ جب بچے کو ایک پیرنٹ سے، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی سے دور رکھا جائے گا تو اس کے جو افیکٹس آتے ہیں اس کی شخصیت میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بہت سی آرگنائزیشنز بن چکی ہیں جو انہیں سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ فادرز میل کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں بنی کہ جو ان کے حقوق کو بھی پروموٹ کر سکے۔ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے ابھی، جیسے یہ وائس آف فادر کا ہم نے بنایا ہے، تو اس میں کوشش یہی ہے کہ ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں پورے پاکستان میں سے، ہمارے جیسے تمام ایسے فادر جو اپنے بچوں کو ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کریں اور سب کو ایک آواز بنا دیں تاکہ اس آواز کو لے کے ہم لوگ چلیں۔ اسی کا آغاز ہم نے اسلام آباد سے کیا، اب ہم کراچی تک پہنچ گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ جو شیئر پیرنٹنگ کا قانون ہے، اس میں تو بچے کو والد اور والدہ دونوں کے ساتھ پراپر ملنے کا ٹائم ملنا چاہیے، 15 دن دونوں کے پاس ہونا چاہیے بچہ، اگر وہ سیم سٹی میں رہتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ جو بچے کو عدالت میں جا کے ملنا ہے جس سے ان کی نفسیات متاثر ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں مدر اور فادر کے درمیان میں، تو درمیان میں جو پس جاتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ ان کے پسنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں ون سائڈ ہی رکھ دیا جاتا ہے، ماں ان کو لے جاتی ہے، باپ کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ذہنی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے ہی آگے جا کے جرائم پیشہ لوگ بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو فادر جس طرح اپنے بچے کو ٹریٹ کر سکتا ہے، اکیلی ماں کبھی بھی بچے کو اس طرح نہیں پال سکتی۔ بچہ اگر باپ کے ساتھ گھر جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جب وہاں پہ جا کے باپ اپنے بچے کو مار دے گا، بچے میں تو باپ کی جان ہوتی ہے، لیکن مائیں یہاں پہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں جی بچہ ساتھ نہیں بھیجنا، وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بچے کو۔ تو کائنڈلی ہمارے ساتھ اس میں فیور دیں، ہمیں ہمارے ساتھ چلیں کہ ہم اپنے حق کو حاصل کر سکیں۔ ایسے والدین جن کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، خلا یا طلاق، تو اس کے بعد جو بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ بچے عموماً ایک طرف کر دیے جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے 97% آف کیسز میں کہ بچے جو ہیں وہ ماں کی کسٹڈی میں یعنی حضانت میں دے دیے جاتے ہیں اور باپ سے جو ہے وہ ملایا نہیں جاتا ہے، اور پھر وہ کیس کیا جاتا ہے، اور کیس آپ کو پتہ ہے کتنے سال چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں یعنی کورٹ میں آ کر بچوں کو دیکھ لیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ باپ کے ساتھ یا ایسے نان کسٹوڈین پیرنٹ کے ساتھ تو ظلم ہے ہی، لیکن بچوں کے ساتھ اس سے زیادہ بڑا ظلم ہے۔ نان کسٹوڈین پیرنٹ خاص طور پہ جو والد ہے، اگر وہ جس طرح سے فار ایگزامپل خرچہ نہیں دے گا تو پھر اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے جس میں جیل تک کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر دوسری پارٹی جیسے ایک والدہ ہیں، وہ اگر ملاقات کے لیے بچہ نہیں لے کے آ رہی تو اس پہ عموماً اسٹرکٹ ایکشن لیا ہی نہیں جاتا ہے۔ جتنے بھی باپ جو خرچہ دیتے ہیں، جو باپ سنسیئر ہے، جو والد اپنے بچوں کو پالنا چاہتا ہے، جو کھیلنا چاہتا ہے، اسے گھر میں ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ عدالتی ملاقاتیں پوری مہذب دنیا سے آگے نکل چکی ہے، لیکن ہم پاکستان میں بہت سے دوسرے مسائل کی طرح ہمیشہ پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور تبدیلی جب کوئی نئی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات جو ہمیں لگے کہ یہ تو ہو ہی نہیں رہی، ہاں اس کو ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قوانین قرآن و سنت کے متاثر نہیں بنیں گے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 233 سے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے نہ ماں کو کوئی تکلیف دی جائے گی، نہ باپ کو کوئی تکلیف دی جائے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے 30ویں سپارے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے بیٹے اور باپ کے تعلق کی۔ تو یہ تعلق اتنا اسٹرانگ ہے، اور آپ قرآن کو جہاں سے چاہیں وہاں سے اٹھا کے پڑھ لیں، جتنی نصیحتیں ہیں وہ ساری کی ساری باپ کی طرف سے ہیں، آپ کو تمام نصیحتیں والد کی طرف سے ملیں گی۔ تو ہمارا وائس آف فادر کے پلیٹ فارم سے صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ جو فادر بچوں کا نان نفقہ پراپر ادا کر رہے ہیں، جو فادر اپنے بچوں کی مینٹیننس ادا کر رہے ہیں، ان کو کورٹ کی ملاقاتیں ہی کیوں، اور پھر ان ملاقاتوں کا یہ اثر اس قسم کا آتا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو ڈائیورس افیکٹڈ جو بچے ہیں ان میں جب وہ شادی کرتے ہیں آگے جا کے تو ان میں طلاق کا ریشو آپ دیکھیں 90% کا ہے۔ ایسے بچے کرمنل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ایسے بچوں کی جو مینٹلی نشو نما ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو اثرات مرتب آتے ہیں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔
ماں اور باپ کے دونوں کے ایکول رائٹس ہیں، تو پھر ملاقات میں ہی یہ جو ہے ریسٹرکشن فادر کی طرف ہی کیوں لگائی جاتی ہے؟ بے شک کسٹڈی ماں کے پاس ہو، لیکن باپ کے پاس اختیار تو ہو کہ وہ اپنے بچوں کو لے جائے۔ دادا دادی ہیں، چاچا چاچی ہیں، جو پیٹرنل والد کے سائڈ کے رشتہ دار ہیں، ان سے کیوں ان کی باؤنڈنگ کریٹ نہ ہو؟ وہ کیوں نہیں مل سکتے؟ جبکہ دادا کی وراثت میں بچوں کا حصہ ہے، تو پھر کیوں دادا اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا؟ جب بچے کو ایک پیرنٹ سے، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی سے دور رکھا جائے گا تو اس کے جو افیکٹس آتے ہیں اس کی شخصیت میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کس ایج پہ اس بچے کو الگ کیا گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے فیلئر ٹو تھرائیو۔ تھرائیو کا مطلب ہوتا ہے بچے کی نشو و نما جنرلی، یعنی کہ اس کی سماجی، جسمانی، نفسیاتی تینوں چیزوں کی ایک پوری کمپلیٹ پکچر بنتی ہے، جس سے بچہ آگے بڑھتا ہے اپنی تعلیم میں، دوسروں سے رشتے بنانے میں، اپنے رشتوں کو پہچاننے میں اور دوستیاں بنانے میں۔ خلا گرانٹ کرنے سے پہلے اور اس سے ایک پری ٹرائل ہوتا ہے جس میں جج جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں فریقین کے بیچ میں کچھ صلح صفائی کر لیں۔ اس کا ٹرائل چلتا تھا پہلے اور بعد میں فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ اس کو رائٹ بدل دیا، چینج کر دیا کہ جی اب جس نے اب خاتون زیادہ تر خلا لینے آتی ہیں تو وہ بس ایک اپلیکیشن فائل کریں گی، 2-4 ہیریں ہوں گی، ایک چھوٹا سا ٹرائل ہوگا اور بس وہ نہیں رہنا چاہتی، کوئی وجہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی ذرا پریشرز میں آ کے کیا گیا تھا کہ عورتوں کی آزادی کے چکر میں، اور وہ آزادی آپ کے معاشرے میں بربادی کے نظر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت۔ اس قانون کو چینج کرنا بہت ضروری ہے کہ جی جس دعوے پہ کیس کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایک WS ڈالتا ہے آپ کی ریٹن اسٹیٹمنٹ کی، جی مجھے آپ کھلا دے دیں، بغیر کوئی سوال جواب پوچھے ہوئے جج صاحب دے دیں گی، 2-4 میٹنگیں مشکل سے ہوگی، ڈیٹ پڑے گی اور فارغ کر دیا جائے گا۔ اب آپ بیٹھ کے لڑتے رہیں اپنے پیسوں پہ، بچے پہ لڑتے رہیں، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ 50% اسپلٹ دے دیں فرام ڈے 1، جس دن سے فائل ہوگی جی 15 دن آپ رکھیں گے، اگر 15 دن نہیں رکھ سکتے، باپ کی ایسی کمٹمنٹ ہے تو 2 ویکینڈس باپ کے پاس، 2 ویکینڈس ماں کے پاس۔ آپ دیکھیں یہ ود ان 3 منتھس ریزالو نہ ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی جو لیوریج ہے نا، جو آپ کو پاور ہوتا ہے، وہ آپ سے ہاتھ سے لے لیا جائے گا۔ ایک نیوٹرل بیس پہ نیوٹرل امپائر آ جائے گا، ختم، ٹھیک ہے 2 ہفتے باپ کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، اب آپ کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ بعد میں خود ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار میں نے غلطی کی۔ دا بیسک سلوشن از ویری سمپل۔ قانون موجود ہے، قانون کا جو ہے وہ پراپر امپلیمنٹیشن عدالتوں میں نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اتنا ہی جو اگر ہونا شروع ہو جائے تو آٹومیٹکلی، مطلب یہ صرف نان کسٹوڈیل فادر ہی نہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یعنی پیرنٹل آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بھی ایشو ہے ایک بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے، اور یہ بھی وکٹم ہے اسی قانون کی۔ تو جو تمام مسئلوں کا حل یا سلوشن صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ہے کہ لا کا امپلیمنٹیشن ہو۔